اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں، محترم خواتین و حضرات کی خدمت میں، ملت اسلامیہ کے تمام غیور عوام کی خدمت میں، محترم دوستوں بزرگوں کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے سال جو یہ حاضریاں رہ گئی تھیں مقدس، جن کا ذکر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پاک حاضریاں پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اسباب دیے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اور سب سے پہلے آج یہ شعر عرض کروں کہ عباس تیرا نام میں اپنے جنون سے، عباس تیرا نام میں اپنے جنون سے، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد۔ جی ہاں، میری مراد محترم سیدنا حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو وفا کے روشن مینار ہیں اور محبت کی بڑی لازوال مثال ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں آپ سب کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے سائیں محترم حضرت سید عبداللفی شاہ صاحب کے صدقے اور طفیل محترم سائیں غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم پر کتنی کرم نوازیاں ہیں، ہم پر اور ہماری فیملی پر، ہمارے بچوں پر، کہ میں نہ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو اس قابل سمجھتا ہوں، اس لائق سمجھتا ہوں۔ وہ تو معصوم ہیں، لیکن جتنی ان کی مہربانی اور احسانات ہیں میرے سائیں محترم کے صدقے، تو میں دنیا اور آخرت میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں ان پاک اور مقدس ہستیوں کا۔ اور جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں جب آپ کے لیے بازار لگا تو ایک بڑھیا، ایک بڑی بھی، وہ بھی آپ کے خریداروں میں جا کر کھڑی ہوئی، اور کسی نے پوچھا کہ اماں یہاں تو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آئے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، آپ تو بہت غریب اور کمزور ہیں، آپ اس لائن میں کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب بڑا پیارا دیا کہ مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے بیٹا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خرید نہیں کر سکتی، لیکن اس لائن میں کھڑے ہو کر میں صرف یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو آج بھی امت کے چھوٹے بڑے تمام لوگ جو بھی دام در میں قدم سخن ہیں، جس طرح بھی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ان پاک اور لجپال ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی ایک حقیر حاضری پیش کرنے کی۔ تو مولا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے لال، محبت اور وفا کی روشن مثال، برادر حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت بڑی عجیب اور کمال کی اور لاجواب اور بے مثال شخصیت ہے، جو کہ کائنات کے لیے ایک بڑی ایک روشن مثال اور روشن دلیل ہے۔ اور جیسا کہ اسلامی تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ 7 محرم سے اہل بیت اطہار کا پانی بند کر دیا گیا، اور یوں سمجھے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی ایک کمی ہو گئی، تو بڑی انمول اور بڑی کمال کی ہستیاں، وہ لجپال ہستیاں تھیں اور ہیں کہ جو کہ 4 دن کے بھوکے اور پیاسے ہونے کے باوجود کسی بھی طرح کی کسی تکلیف نے ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کیا، اور وہ صراط مستقیم پر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب ہماری جب بھی دوستوں کی، بزرگوں کی محفلیں ہوتی ہیں، ایک میں درویش کی
دربار میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے گفتگو میں یہ بات کی کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام علی مقام نے سیدنا غازی عباس کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں تاریخ میں بھی آتا ہے کہ مولا غازی عباس نے دن میں جو وہ شہادتوں کا جو دن ہے 10 محرم، کافی دفعہ عرض کی مولا حسین کی بارگاہ میں، امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ آپ مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، لڑنے کی اجازت دیں، لیکن امام نے کافی دفعہ اجازت دیتے دیتے بھی آپ کو روک لیا۔ یعنی وہ یہ جانتے تھے غازی عباس کی شجاعت اور دلیری، جاہ و جلال اور غیرت، کہ غازی عباس اگر میدان کربلا میں چلے گئے تو یزیدی لشکر پر ایک قیامت ٹوٹے گی، اور یہ وہ حشر نشر ان ساروں ہزاروں کا کریں گے کہ پھر آپ سمجھیں کہ اس جنگ کا، اس مارکے کا ایک نقشہ ہی بدل جاتا۔ تو کافی وقت امام علی مقام نے ان کو روک کر رکھا۔ پھر جب معصوم بچے پیاس سے تڑپنے لگے، بلکنے لگے، تو آپ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بچے پیاس کے لیے تڑپیں اور پانی کے لیے پریشان ہوں، تو میں یہ گوارہ نہیں کرتا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں پانی لینے کے لیے اس طرف جاؤں اور کوشش کروں۔ تو اس طرف پھر آپ کو میدان کربلا کو چھوڑ کر یہ جو سائڈ تھی دوسری طرف امام علی مقام نے آپ کو اجازت عطا فرمائی اور آپ پانی لینے چلے گئے۔ جب آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ ان کی شجاعت اور دلیری کا کیا، ہم تو سمجھتے ہیں، آپ اپنی ذات پر، اپنی شخصیت پر، صفات پر غور کریں کہ ایک دن کا روزہ جو صبح سے شام تک بھوک اور پیاس ہوتی ہے، وہ شام تک اچھے خاصے انسان کو حال سے بے حال کر دیتا ہے، نڈھال کر دیتا ہے۔ 4 دنوں اور 4 راتوں کے بھوکے اور پیاسے یہ فرزند مولا علی شیر خدا کے لال جب اس طرف نکلے تو ہزاروں کے حصار کو توڑتے ہوئے، ہزاروں کو حصار کو اڑاتے ہوئے اور بڑے کمال کے ساتھ، کئیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے بڑے کمال کے ساتھ نہر پر پہنچے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے پانی حاصل کیا۔ تو اس وقت آپ کی ساری توجہ اور دھیان اس مقصد کی طرف تھا کہ مجھے کسی طرح بھی وہاں پانی پر پہنچنا ہے، اور جو بھی آپ کے سامنے آ رہا تھا وہ اس کو آپ ہٹا رہے تھے، اڑا رہے تھے۔ لیکن واپسی پر مولا غازی عباس کی ساری توجہ، جو میری ایک حقیر سوچ اور خیال ہے، کہ ساری توجہ آپ کی اس پانی کی طرف تھی کہ کسی طرح بھی یہ پانی ان خیموں تک، ان معصوم بچوں تک پہنچ جائے جو کہ پیاس سے پریشان ہیں۔ تو اب آپ کی ساری توجہ اس لڑنے پر نہیں تھی، بلکہ ساری کی ساری توجہ آپ کی اس پانی پر تھی، اس پیاس پر تھی، جس کا فائدہ یزیدی لشکر نے اٹھایا۔ اور شیر خدا کے بچوں، کہ آپ سمجھیں کہ آپ ان کی شجاعت اور دلیری دیکھیں کہ جب آپ کا دایاں ہاتھ، دایاں بازو شہید کر دیا گیا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے مشق اٹھا کر بائیں ہاتھ میں اٹھا لی، اور پھر بائیں ہاتھ آپ کو شہید کر دی گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے، اپنی ہمت سے اس مشق کو سنبھالا۔ لیکن ان ظالموں نے جب مشق پر حملہ کیا، مشق پر بھی جب تیر برسا دیے تو پانی اس میں سے ضائع ہوا اور آپ شہید ہونے لگے۔ شہید ہو کر آپ جیسے تشریف لائے، تو پھر یہ آپ اب ان کی ذات کا ایک مقام دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک کرم دیکھیں کہ وہ پانی لینے کے لیے اس طرف گئے تھے، اور وہ پانی اب جہاں بھی ان کا اس وقت مزار ہے، جس جگہ پر وہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں، وہ پانی وہاں ان کی بارگاہ میں ہر طرف سے طواف کر رہا ہے۔ وہ پانی ہر طرف سے ان کے دربار کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر طرف سے وہ بتا رہے ہیں۔ پانی کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ پانی کب سے یہاں آیا ہے اور کب سے یہاں کھڑا ہے اور کب تک رہے گا۔ وہ پانی وہیں ٹھہرا ہوا ہے، آپ کی چاروں طرف آپ کی حاضری اور غلامی میں اور نوکری انجام دے رہا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے وہ پانی، اس میں نہ کسی قسم کی کوئی بو ہے، نہ کسی قسم کی کوئی کثافت ہے۔ وہ پانی جتنے بھی زائرین لوگ وہاں پر جاتے ہیں
تو شفا کے لیے پیتے بھی ہیں، اٹھاتے بھی ہیں اور اپنے جسموں پر بھی ملتے ہیں، اپنے ملکوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لے کر بھی جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کسی اور شہید کی بارگاہ میں کسی اور شہید کی حاضری اور مزار پر پانی اس طرح سے موجود ہو جس طرح سے پانی مولا غازی عباس کے مزار اقدس کے چاروں طرف، آپ کے مزار مبارک کے چاروں طرف موجود ہے۔ اور پھر مولا علی کی شجاعت اور دلیری کا ایک نمونہ جب مولا حسین میدان کربلا میں خود جب گئے ہیں تو ان میں ایک کھلبلی مچی ہے اور ایک بھگدڑ مچی ہے۔ شیر خردہ کا فرزند، وہ 4 دن کا بھوکا اور پیاسا شہنشاہ جب ان پر ٹوٹا ہے تو جو ان کی حالت ہوئی ہے، تو تب بھی جنگ کا سارا نقشہ، اس مارکے کا سارا نقشہ بدلنے لگا تھا کہ آپ کو غیب سے یہ آوازیں آئی کہ کب تک آپ لڑو گے، اور سر تسلیم آپ نے رضا الہی کے سامنے خم کیا۔ اور وہی بزرگ میں سائیں محترم عبدالرزاق قریشی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ بات بتائی کہ مولا حسین کو میدان کربلا میں مولا حسین نے غازی عباس کو کیوں نہیں اجازت دی، تو وہی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ حسین کی طاقت تھی کہ حسین نے اپنی تمام طاقتیں ختم کر دیں رضا الہی کے سامنے اور سر تسلیم خم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، ان کی بہت بڑا ان کا امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، اور یہ ساری قربانیاں انہوں نے سرکار کی امت کے لیے دیں کہ ہمارے نانا کی امت کی بخشش ہو جائے، ان کے درجات کی بلندی ہو، قیامت تک یہ دین صحیح سلامت اپنی صورت میں قائم اور دائم رہے۔ کہ جیسا کہ بھٹائی سائی نے فرمایا اپنے اشعار میں کہ کزو کربلا جو ہو نسورو نی ہے، کزو کربلا جو ہو نسورو نی ہے، محبت سندو می ہے، اٹھو علی جے اولادتے۔ تو یہ بڑی شاندار اور لاجواب اور بے مثال داستان ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا، بڑا مشہور و معروف شعر تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں حسنین کریمین اور ان کے تمام رفقاء کرام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اس شعر پر آج کی اپنی اس حاضری کو مکمل کر رہا ہوں کہ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستاں، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی، پنجتن ہے جس پہ نازاں ایسی وفا نباہی، پنجتن ہے جس پہ نازاں ایسی وفا نباہی۔ تو صرف پنجتن علیہ السلام صلاۃ و تسلیم وہ آپ کی شجاعت اور دلیری و محبت اور وفا پر نازاں نہیں ہے، بلکہ امت کا ہر غیور ایمان والا، ہر چھوٹا بڑا بچہ، نوجوان، بوڑھا، بزرگ ان کی شجاعت اور دلیری پر ہمیشہ نازاں ہے، اور آپ کی محبتوں کے ہمیشہ سبھی گیت گاتے ہیں، اور سارے ہی آپ کی بارگاہ میں محبت اور وفا کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بھی اس حقیر حاضری کو اپنی اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں اور ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔